اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ آئیے ان آیات میں مشکل الفاظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کافتن، کاف فا فا، یہ اس کا معنی روکنا، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں اور کفین دونوں ہتھیلیوں کو کہتے ہیں۔ کافہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ روکنے والا، یعنی گناہوں سے روکنے والا، اور یہاں پر تنوین ہے اس کے اوپر اور مبالغہ کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہو جائے گا مکمل طور پر روکنے والا یا سارا۔ میعاد وقت مقرر، وا عین دال اس میں ظرف ہے۔ تستأخرون، تستأخرون آخر سے ہے، حمزہ خارا، اور اس کے باب استفعال سے استعمال ہوا ہے یہاں پر، جس کا مطلب طلب ماخذ ہوتا ہے۔ تو یہاں جمع مذکر فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر فعل مضارع، آپ تاخیر کرنا چاہتے ہیں، آپ تاخیر کرنا چاہتے ہیں۔ ساعتن قیامت، تستقدمون آپ آگے ہونا چاہتے ہیں یا آگے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی قاف دال میم سے ہے، قدم، تو قدم کا معنی آگے ہونا ہوتا ہے، اور جب باب استفعال سے آ گیا تو آپ آگے کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، إِلَّا مگر کافۃ للناس تمام لوگوں کے لیے، بشیرا ونذیرا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ کفار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہماری مرضی کا معجزہ لے آئیں، ہماری مرضی کا معجزہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ آپ صرف بشیر اور نذیر ہیں، آپ بشیر و نذیر ہیں، آپ خدا نہیں ہیں، اللہ نہیں ہے۔ معجزہ آپ نے نہیں دکھانا، معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ آپ سے جو مطالبہ کرتے ہیں، یہ آپ ان کو سمجھائیں کہ میں صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں صرف خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ یا سوال یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جو عذاب آپ کہتے ہیں وہ عذاب آپ لے کیوں نہیں آتے؟ استہزاءً تمسخراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ عذاب لے آئے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ فرمائیں میں لوگوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اکثر لوگ کیا نہیں جانتے؟ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ نیکی کرنے والوں کو نیکی کا اجر اور انعام بتانا ہے، اور برائی کرنے والوں کو اس برائی پر اللہ کی پکڑ اور عذاب بتانا ہے۔ کچھ لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ کی اس بات کو نہیں مانتے، لہٰذا آپ عذاب لے آئیں۔ تو آپ نے عذاب تو نہیں لانا، عذاب تو اللہ نے دینا ہے۔ آپ کا کام ہے
ڈر سنانا، ڈرا دینا، یہ آپ کا کام ہے۔ اکثر لوگ اس بات کو سمجھ رہے نہیں ہیں، یہ نہ سمجھ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں تو جہالت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب نہیں لانا۔ کافہ کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں، کافہ فا سے ہے، اس کا معنی روکنا ہوتا ہے، تو یہاں ارسالتن کافتن، کافہ جو ہے وہ صفت ہے محذوف موصوف کی، یعنی ارسالتن، تو معنی ہو جائے گا عام، عموم کا فائدہ دے گا، عام لوگوں کی طرف، یا جمیعاً کے معنی میں ہے یہ کافہ، جیسے قرآن مجید کی دوسری آیات بتاتی ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں گورے کالے مرد عورت سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، ارسلت الی الناس کافۃ، تو تمام لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو کافہ کا مطلب تمام لوگ بھی ہیں، یعنی جمیع، یا عموم کا فائدہ ہے عام لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو جہنم سے بچنے کا حکم دیا اور جہنم سے بچانے والے بنے آخرت میں، اور دنیا میں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا تو گناہوں سے بچانے والے بنے۔ تو اگر اپنے ہی معنی میں استعمال ہوا ہے تو پھر معنی ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچانے والے ہیں، روکنے والے ہیں۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود فرمایا بھی ہے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، پھر وہ خوب روشن ہو گئی تو ادھر ادھر کے پتنگے آ کر اس میں گرنے لگے، تو وہ ان کو کتنا ہی روک کے، لیکن پتنگے زبردستی پھر اس میں گر رہے ہیں۔ میں آپ کو کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے اور جہنم سے بچا رہا ہوں، مگر تم ہو کہ اس میں گھسے جا رہے ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکنے والے ہیں لوگوں کو جہنم سے آخرت کے اعتبار سے اور گناہوں سے دنیا کے اعتبار سے۔ کافۃ للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس کے لیے ہیں، یعنی لوگوں کو گناہوں سے بچانے والے ہیں یا جہنم سے بچانے والے ہیں۔ بشیر اہل ایمان کے لیے ان کو خوشخبری سناتے ہیں، اور نذیر اہل کفر کے لیے کہ وہ جب گناہ کرتے ہیں تو انہیں گناہ کا وبال بتاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کب پوری ہوگی یہ دھمکی اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ ہے کہ یہ عذاب لے آئیں، اگر سچے ہیں تو عذاب لے آئیں۔ یہ آیت شکوہ ہے کفار کا کہ وہ جنت اور دوزخ کہتے ہیں کہ یہ جو وعدے کیے آپ نے جنت اور دوزخ کے، یہ پورے کب ہوں گے؟ ابھی کر دیں، پورے ہو رہے کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو یہ پورے ہو جانے چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کفار کو جواب بھی دیے، شکوہ جواب شکوہ ہے یہ، قُل لَکُم میعاد جواب شکوہ ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخفیف اخروی ہے، آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے۔ قل فرما دیجئے لَکُم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون۔ میعاد سے مراد میقات ہے، وقت مقرر، تو یہ تین اوقات کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ یوم البدر کو بھی ہم میعاد کہہ سکتے ہیں یہاں پر اگر خاص مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، یا موت کا وقت جسے اجل مسمى کہتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا روز قیامت ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میقات ہے نا، وقت مقرر جو ہے، اس کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شور مچا کر اور غصہ دلا کر اور جو ہے وہ اشتعال دلا کر ہم اس کو پہلے لے آئیں گے، نہیں، ہم مشتعل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں کہ جو اثر قبول نہیں کرتے، یہ نہیں کہ لوگ مشتعل کریں تو اللہ تعالیٰ مشتعل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو وقت مقرر کر دیا ہے نا، وہ اپنے وقت پر ہی آئے گا۔ آپ کی ان چالوں سے وہ تاخیر اس میں نہیں ہو سکتی اور نہ تقدیم ہو سکتی ہے۔ اگر وہ یوم البدر ہو، جیسے 70 لوگ اس میں مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے، تو پورا کفر ٹوٹ ہی گیا، ختم ہی ہو گیا۔ یا موت کا دن ہے کہ جیسی موت آتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ ہائے مجھے تھوڑا سا وقت اور کیوں نہیں مل گیا، میں صدقہ کر لیتا، لیکن اب اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا۔
یا روز قیامت ہے کہ جس دن وہ ایک دوسرے کو طنز کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مباحثے اور مکالمے کریں گے، تو اس میں تاخیر اور تقدیم نہیں ہو سکتی۔ وقت مقرر میں یہ لوگ اپنے اعتراض، اپنے احتجاج اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تقدیم اور تاخیر نہیں کروا سکتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر کافۃ للناس کے لیے، اور بشیر اور نذیر بنا کر، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر آپ صادق ہیں۔ آپ فرما دیجئے لکم میعاد، آپ کے لیے وقت مقرر ہے، یوم لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، ایک ایسا دن کہ جسے آپ ایک گھڑی برابر تاخیر نہیں کر سکتے اس میں اور نہ اس کو پہلے لا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔